سردیوں کی ایک خاموش اور برفانی رات تھی جب دھند نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ آسمان سے گرتی برف ہوا کے ساتھ مل کر یوں لگتی تھی جیسے کسی نے سفید چادر پورے گاؤں پر تان دی ہو۔ ہواؤں میں اس قدر تیزی تھی کہ درختوں کے سوکھے پتے بھی تھر تھرا رہے تھے اور لکڑی کے پرانے دروازے چرچرانے لگتے تھے۔ ایسے میں اکثر گھروں کے چراغ بجھ چکے تھے اور لوگ رضائیوں میں دب کے سردی کو کوس رہے تھے، لیکن گاؤں کے آخری کونے پر واقع نوراں دادی کی کٹیا سے اٹھتا ہوا دھواں کسی زندگی کے ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ جیسے اندھیرے میں ایک چھوٹی سی امید جل رہی ہو۔ وہاں مٹی کے چولہے پر سرسوں کا ساگ پک رہا تھا، جس کی مہک پورے محلے میں پھیل کر بھوکے پیٹوں میں اشتہا جگا رہی تھی۔ ساگ کی ہانڈی دھیمی آنچ پر رکھی تھی اور دادی لکڑی کے چمچے سے اسے آہستہ آہستہ گھوٹ رہی تھی۔ کبھی وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کرتیں اور کبھی ہانڈی میں جھانک کر دیکھتیں کہ کہیں جل تو نہیں رہا۔ ان کے ہاتھ کانپتے تھے مگر نیت مضبوط تھی۔ کٹیا کے اندر مٹی کی دیواروں پر دھوئیں کے نشان تھے اور چھت سے لٹکی ہوئی ایک پرانی لالٹین مدھم روشنی دے رہی تھی۔ نوراں دادی کا کوئی اپنا نہ تھا سوائے ایک یتیم پوتے زین کے، جو ابھی 12 برس کا نہیں ہوا تھا۔ زین سارا دن کھیتوں سے ساگ توڑتا، کبھی کسی کسان کی مدد کر دیتا اور بدلے میں ایک مٹھی اناج لے آتا، اور شام ہونے سے پہلے لکڑیاں چن کر کٹیا میں لے آتا۔ دادی آدھی رات تک ساگ کو ہلکی آنچ پر گھوٹتی رہتی اور زین ایک کونے میں بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہتا۔ لوگ کہتے تھے کہ نوراں کے ساگ میں کوئی ایسی جڑی بوٹی ہے جو اسے حد سے زیادہ لذیذ بناتی ہے، لیکن اصل راز کچھ اور تھا جو کوئی نہ جان سکا۔ گاؤں کی زیادہ تر مزدور، مسافر اور غریب لوگ سردیوں کی راتوں میں دادی کی کٹیا کا رخ کرتے تھے۔ کوئی لکڑی کا گٹھا لے آتا، کوئی آٹے کی مٹھی اور کوئی صرف دعائیں۔ دادی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ کرتی۔ کبھی ساگ کم پڑ جاتا تو وہ خود کم کھا لیتی مگر مہمان کو پورا پیٹ بھر کر کھلاتی۔ زین اکثر کہتا، دادی آپ خود کیوں نہیں کھاتی؟ تو وہ مسکرا کر کہتی کہ بیٹا میرا پیٹ دعاؤں سے بھر جاتا ہے۔ ان کی باتوں میں سادگی بھی تھی اور سچائی بھی، مگر زین کو یہ سب اس وقت پوری طرح سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس گاؤں میں ایک مغرور رئیس چودھری حشمت رہتا تھا، جس کا ماننا تھا کہ ہر چیز پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے۔ اس کا بڑا سا ڈیرا تھا، خدام کی لائن لگی رہتی تھی اور اس کی بات کو کوئی ٹالنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک سرد شام وہ اپنی کچھ مہمانوں کے ساتھ نوراں دادی کی جھونپڑی پر آیا۔ اس کے کپڑے قیمتی تھے اور لہجہ روبدار۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، مائی، یہ لو سونے کی اشرفی اور آج کی ہانڈی میرے ڈیرے پر پہنچا دو۔ میرے شہر سے آئے مہمان تیرا ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں۔ نوراں دادی نے اشرفی کو غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر واپس کر دی اور بڑے سکون سے کہا، چودھری صاحب یہ ساگ بکتا نہیں ہے، یہ تو ان مسافروں اور مزدوروں کی امانت ہے جو سارا دن اس کڑکتی سردی میں کام کرتے ہیں اور شام کو یہاں سے مفت پیٹ بھر کر جاتے ہیں۔ دادی کی آواز میں نہ خوف تھا نہ لالچ، بس ایک عجب سا اطمینان تھا۔ چودھری کو یہ انکار اپنی توہین لگا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر پیر پٹکتا چلا گیا مگر اس کے دل میں آگ لگ چکی تھی۔ اگلی رات جب دادی ساگ تیار کر رہی تھی اور زین لکڑیاں چولہے میں ڈال رہا تھا، اچانک گاؤں کے کچھ اوباش لڑکے جو چودھری کے اشارے پر آئے تھے دادی کے صحن میں گھس آئے۔ انہوں نے ساگ کی چھوٹی سی کیاری کو اجاڑ دیا، پودے اکھاڑ پھینکے اور مٹی کے مٹکوں کو توڑ ڈالا۔ شور سن کر زین باہر بھاگا مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ جب سب چلے گئے تو صحن کی حالت دیکھ کر زین رو پڑا اور بولا، دادی اب ہم کل کس کو کیا کھلائیں گے؟ دادی نے نرمی سے اس کا سر تھپتھپایا اور کہا، بیٹا زمین اجڑ سکتی ہے لیکن نیت نہیں، خدا وسیلہ بنا دے گا۔ ان کی آنکھوں میں دکھ تھا مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ انہوں نے ٹوٹے مٹکوں کو سمیٹا، صحن صاف کیا اور زین کو سلا دیا۔ اس رات دادی نے دیر تک دعا کی۔ سردی تیز تھی مگر ان کا دل گرم تھا۔ زین نیند میں بھی سسکیاں لیتا رہا اور دادی اسے دیکھ کر چپ چاپ آنسو پہنچتی رہی۔ اگلے دن شدید برف باری شروع ہو گئی، راستے بند ہو گئے اور پورا گاؤں جیسے قید ہو کر رہ گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ چودھری کا قافلہ شہر جاتے ہوئے راستے میں پھنس گیا۔ گھوڑے کانپ رہے تھے اور خدام پریشان۔ اس دوران چودھری کا بیٹا بھوک اور سردی سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہونے لگا۔ چودھری کے دل میں خوف سما گیا۔ اس نے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارے لیکن کسی گھر میں چولہا نہ جلا تھا۔ سب کے پاس یا تو کچھ تھا نہیں یا دروازے بند تھے۔ مجبوراً وہ دوبارہ اس جھونپڑی کی طرف بھاگا جسے اس نے اجڑوایا تھا۔ اس کے قدم بھاری تھے اور سر جھکا ہوا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دادی اب بھی چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ ان کے پاس ساگ کے پتے نہیں تھے لیکن انہوں نے کھیتوں سے گری ہوئی کچھ گندلیں، تھوڑا سا آٹا اور بچی کھچی ہری مرچیں جمع کر کے ایک پتلا سا سالن تیار کیا ہوا تھا۔
چولہے کی آگ کمزور تھی مگر ہانڈی میں ابال تھا۔ جیسے ہی چودھری کے بیٹے نے وہ گرم گرم شوربہ پیا اس کے جسم میں جان آ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور چودھری یہ منظر دیکھ کر شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دادی کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ دادی نے اسے اٹھایا اور دھیرے سے ایک ایسی بات کہی جو ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کا سبق بن گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، ساگ کا ذائقہ مسالوں میں نہیں بانٹنے کی تڑپ میں ہوتا ہے۔ جب تک تم اسے خریدنا چاہتے تھے یہ تمہیں نصیب نہ ہوا، جب تم مجبور ہوئے تو قدرت نے اسے تمہارا رزق بنا دیا۔ دادی کی آواز میں تھکن بھی تھی اور سکون بھی، جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس دن کے بعد چودھری بدل گیا۔ اس نے دادی کے نام سے ایک بڑی لنگر خانہ والی رسوئی بنوائی جہاں آج بھی سردیوں کی راتوں میں ساگ کی خوشبو آتی ہے، مگر اب وہ خوشبو کسی جادو کی نہیں بلکہ انسانیت اور ہمدردی کی ہوتی ہے۔